اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وانا لنراک فینا ضعیفا ولولا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ ان ربی بما تعملون محیط۔ بات یہ چل رہی تھی کہ شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم کے درمیان جو ہونے والی گفتگو اور جو بحث ہے وہ یہاں پہ بیان ہو رہی ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ ہماری سوچ اور شعیب علیہ السلام کی قوم کی سوچ کے اندر 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے، اتنا بھی فرق نہیں ہے۔ جو سوچ جو حالات ان کے تھے، آج کے جو حالات ہیں سیم وہی حالات ہیں، اور جو جواب انہوں نے نبیوں کو دیا ہے وہی جواب آج ہم علماء کو دیتے ہیں۔ ذرا توجہ کریں، یہ 3 جواب انہوں نے شعیب علیہ السلام کو دیا اور کتنی بدتمیزی کی انہوں کے ساتھ۔ کہنے لگے، پہلی بات تو یہ ہماری ہو چکی تھی کہ پچھلی سبق کے اندر قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، وہ کہنے لگے جناب شعیب علیہ السلام کو کہ اے شعیب آپ کی اکثر باتیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ٹھیک ہے، اب یہ ان کی دھمکی سمجھ لیں، بدتمیزی کہنے لگے وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ہمارے درمیان تو کچھ زیادہ طاقتور بھی نہیں ہے، تو کمزور بندہ ہے، ہم تجھے جیسے چاہیں جس طرح چاہیں ہم تجھے دبا سکتے ہیں۔ ایک بدتمیزی، اور دوسری بدتمیزی دیکھیں، کہنے لگے جی وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تیرا خاندان یہاں پہ نہ ہوتا، تیرا قبیلہ یہاں پہ نہ ہوتا، لَرَجَمْنَاكَ، ہم تو پتھر مار مار کے تجھے قتل کر دیتے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات کہنے لگے وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، ہماری نظروں میں تیری کچھ زیادہ عزت بھی نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ 3 جواب شعیب علیہ السلام کو آپ کی قوم نے دیے۔ کیا کہا؟ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، آپ تو ہیں ویسے کمزور ہیں، ہمارا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، ظاہری طور پر تو آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، ہم پیسے والے تگڑے لوگ ہیں، آپ تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی جواب آج کے علماء کو عوام دیتی ہے کہ مولوی صاحب اپنی اوقات وچ رہ، ٹھیک ہے، جن جو ہے نا انہیں ہی رہ، چودھریوں کے ساتھ پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسے ایسی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کل کو یہ نہ ہو کہ ہم پھر اپنا حساب دکھائیں اور پھر تو یہاں سے بچ ہی نہ سکے۔ یہی جواب تو شعیب علیہ السلام کو انہوں نے دیا، انہوں نے کہا جناب وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، آپ کے پاس ہے کیا؟ اگر ہم اپنی اوقات دکھانا شروع کر دیں تو آپ تو ضعیفہ کمزور بندے ہیں، آپ کیا کر لیں گے ہمارا، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کے نبی کو ان کی قوم جو تڑی لگا رہی ہے۔ اور اگلی بات وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، کہ جناب اگر آپ کا خاندان قبیلہ یہاں نہ ہوتا، ٹھیک ہے، اور ایک روایت کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا قبیلہ ہمارے مذہب کے اندر شامل نہ ہوتا، یعنی اگر وہ بھی بت پرست نہ ہوتا، اگر ہمیں ان کا حیا نہ ہوتا تو لَرَجَمْنَاكَ، ہم تمہیں کیا کرتے؟ رجم کر دیتے۔ رجم کا مطلب کیا ہے؟ پتھر مار مار کے کسی کو مار دینا، یعنی ہم اس انداز کے ساتھ آپ کو شہید کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ان لوگوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی ہمیں یہ ان کے سامنے اللہ کا نبی کھڑا ہے، اس بات کی پرواہ نہیں انہیں، ٹھیک ہے جی، پرواہ کس کی ہے؟ خاندان کی، کہ ان کا قبیلہ یہاں موجود ہے، ان کا خاندان یہاں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج بھی تو یہی حالات ہے، لوگ تڑی لگا کے کیا کہتے ہیں، کہ جناب اگر تیرے نال 4 بندے نہ ہوندے تو اسی یہاں وہاں کر دینے سی۔ سوچ کو ملاتے جائے، جو سوچ ان کی تھی، جو اللہ کے نبی کو وہ جواب دے رہے تھے، وہی جواب آج علماء کو دیا جاتا ہے۔ کتنے اماموں کو صرف اس وجہ سے نکال دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کتنے اماموں کو صرف یہی سزا دی گئی کہ ہاں جناب فلانا مسئلہ بیان کیوں کیتا۔ یہ ڈیفینس کینٹ میں آپ جائیں نا جمعہ پڑھنے کے لیے، وہاں حالانکہ وہ پڑھے لکھے علماء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، PhD بھی ساتھ کی ہوئی ہے، دورہ حدیث بھی کیا ہوگا، تخصص بھی کیا ہوگا، لیکن خطبہ لکھا ان کے پاس آتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ نے PhD کر رکھی ہے، آپ مفتی ہیں، آپ نے تخصص کیا ہے، آپ عالم دین ہیں، آپ شیخ الحدیث ہیں، لیکن خبردار اپنے انداز سے بیان نہیں کرنا، جو ہم نے لکھ کے دینا اسی کو بیان کر بس۔ سعودی عرب کے اندر بھی تو یہی ہے، گورنمنٹ نے جو لکھ کے دینا ہے اسی کو رٹا رٹایا کو جو ہے وہ آگے پڑھ کے لوگوں کو سنا دینا ہے۔ جب رٹا رٹایا ہی تم نے علماء کو دینا بھی پڑھ کے سنا دو، تو پھر آپ آگے پڑھ کے سنا دو، پھر علماء کو ممبر پہ کھڑے کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب لکھا لکھایا ہی سنایا، جیسے بچے کو نہیں رٹوایا جاتا بھی میاں پڑھ کے سنا دے الف انار بے بکری، تو خصص کر کے کھڑے ہیں، عالم دین ہے، بڑے بڑے چوٹی کے عالم دین ہے، لیکن کیا ہے، کیونکہ تنخواہ 50,000 ہے، کیونکہ تنخواہ 1,00,000 1,50,000 ہے، وہ بھی خاموش ہے کہ اور نوکری کی میں چھوڑیے، ٹھیک ہے جی۔
انہوں نے بھی صرف نوکری کی آڑ کے اندر کہ جناب اللہ اتنی زیادہ رہائشیں ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے کہا بھائی اتنی آسائشیں ہمیں ملی ہوئی ہیں جی, ڈیفینس کے اندر رہائش ہے, اس کے بعد جناب اللہ تنخواہ اچھی خاصی ہے, پھر اس کے بعد جناب اللہ اور ذرا بڑا حساب کتاب ہمارا لگ جاتا ہے, اب کیا کریں مجبور ہیں. ٹھیک ہے, بیان ان کے کیا ہوتے ہیں؟ درخت لگانے کی فضیلت, پانی پلانے کی فضیلت. ٹھیک ہے, قوم کافر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی, اسرائیل نے آدھی سے زیادہ امت کو تباہ کر دیا ہے, امریکہ پوری امت پر چڑھ دوڑا ہے. حرم آپ کا مدینہ کا ہو یا مکہ کا ہو, وہاں کی سیکورٹی امریکہ کے پاس ہے. سعودی عرب کی سرحدوں کے اوپر جو ہے وہ اسرائیلی فوج اور امریکی فوج کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, امت مسلمہ کے اندر کہیں بھی قرآن کا نظام نافذ نہیں ہے, لیکن ڈیفینس کینٹ ماڈل ٹاؤن کے اندر آپ جا کے اگر جمعہ پڑھ کے دیکھیں تو ان کے ترجیحات اور ان کے موضوعات تقریروں کے کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کھانا کھانے کا فضیلت ہے جی, سلام پہلے کرنے کی فضیلت, حالانکہ سارا کچھ ہے, سبحان اللہ سب کچھ ہے, لیکن موقع کیا ہے, حالات کیسے جا رہے ہیں. ایک طرف سے ایک بندہ کنویں کے اندر گر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اور اس کو ہم پانی پیش کر رہے ہیں کہ جناب پانی پی کے مریں. مر تو ویسے ہی رہا ہے, چلو پانی تو پی جا, نہیں اس کو بچا نہیں رہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ نبی کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے. جب قوم جس بیماری کے اندر مبتلا ہوتی ہے, جس خرابی کے اندر مبتلا ہوتی ہے, توحید کے بعد سب سے پہلے نبی اسی خرابی کو دور کرنے کے لیے آتا ہے. کتنی بڑا یار دھوکہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک عالم دین کو اگر اتنا پتہ نہیں ہے کہ میں نے کیا بیان کرنا ہے, اور اس کو بیان کرنے بھی نہیں دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اس وقت مسجدوں کے اندر کتنے خطیب ہوں گے؟ 100 میں سے شاید 5 خطیب ہیں جو کھل کے دین حق بیان کرتے ہیں, مگر نہ 95% کو تو بیان کرنے نہیں دیا جاتا. اور ان میں سے 95 میں سے 20% ایسے ہوں گے جو بیان کرنا ہی نہیں چاہتے, ان کو پتہ کہ قوم سننا نہیں چاہتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہی بات انہوں نے کہا لولا رحتک لرجمناک, جناب ہم اگر آپ کا لحاظ کر رہے ہیں تو صرف اور صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ آپ کے خاندان والے پیچھے موجود ہیں, اور وہ بھی بت پرست ہیں, ہمیں ان کا حیا آتی ہے, اس وجہ سے ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں, مگر ہم نے تو آپ کو قتل ہی کر دینا تھا. اور اگلی بات, وما انت علینا بعزیز, آپ ہماری نظروں میں کوئی عزت دار بھی نہیں ہے. اللہ کا نبی سامنے کھڑا ہے, امام الانبیاء جن کی تعریفیں کرے کہ کیا کہ یہ خطیب الانبیاء ہے جی, موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کا سسر ہو. ٹھیک ہے, اور رب کلیم اللہ کو جناب علیہ شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرانے کی ڈیوٹی لگا دے, رب ڈیوٹی لگائے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے بزرگوں نے مسئلہ لکھا ہے. فرمایا شعیب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بڑے روتے تھے. تو ایک مرتبہ جناب جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا, فرمایا جا کے میرے شعیب سے پوچھ کیوں روتا ہے, اگر جنت اور جہنم کا معاملہ ہے تو ہم نے جنت دے دی, جہنم سے آزاد کر دیا. اگر اس وجہ سے روتا ہے, جنت چاہیے تو جا کے خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے آپ کو جنت دے دی. جہنم کا مسئلہ ہے, یہ بھی آپ خوشخبری سنا دے کہ جہنم سے بھی آپ آزاد ہیں, آپ کو جہنم کا خوف بھی نہیں ہے, آپ میرے نبی ہیں. جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی, اے اللہ کے نبی, رب فرما رہا ہے کہ اگر رونا جنت اور جہنم کی وجہ سے تو وہ ساری خوشخبری آپ کو دے دی. آپ جہنم سے بھی آزاد ہیں, محفوظ ہیں, جنت بھی آپ کا مقام ہو چکا ہے. شعیب علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ فرمانے لگے جبریل اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کر کے, نہ میں جنت کی وجہ سے رویا نہ میں جہنم کی وجہ سے رویا. یہ تو نبی کی شان ہی نہیں نا کہ نبی جنت کی خاطر رو رہا ہو. ٹھیک ہے جی, یا جنت کی خاطر رو رہا ہو, نبی کا مقام اس سے زیادہ ہوتا ہے. میں پروردگار کی بارگاہ میں جا کے عرض کر, مالک میں محض تیری خاطر, تیری رضا کی خاطر روتا ہوں. تو رب نے پتہ کیا فرمایا کہ اگر تم میری خاطر رویا ہے نا تو میں نے بھی اپنے کلیم اللہ کو وہاں سے بھجوایا, مصر سے, تیری بکریاں چرانے کے لیے. یہ انعام ہے تیری بکریاں چرانے والا بھی کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے, میرا کلیم ہے جس نے مجھ سے کلام کرنا ہے, حال حوال کرنا ہے, ڈائریکٹ مجھ سے باتیں کرنی ہے, میں وہ تیری بکریاں چرا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اتنا بڑا نبی ہے جس کو قوم کیا کہہ رہی ہے, ما انت علینا بعزیز, آپ بے شک اللہ کے نبی ہوں گے, ہماری نظروں میں آپ کی کوئی عزت نہیں. اور اس وقت اسی الفاظ کو دیکھ لے اور موجودہ حالات کو دیکھ لے, اس وقت عالم دین کی کوئی عزت ہے؟ ٹھیک ہے, کوئی بندہ دیکھ زبانی کلامی تو ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم تو بڑا احترام کرتے ہیں, ہم تو یہاں کرتے ہیں وہاں کرتے ہیں. کتنی عزت کرتے ہیں. اگر عالموں کی عزت کی جاتی تو عالموں کو مسجد سے کیوں نکالا جاتا؟ عالموں کی عزت کی جاتی تو نظام نافذ ہو چکا ہوتا. عالموں کی عزت کی جاتی تو قوم دوسروں کو جا کے ووٹ دے رہی ہوتی. علماء پٹ کے تھک گئے, بھائی ان کو ووٹ نہ دو, یہ حرام زادے ہیں, یہ خبیث ہے, یہ 70 سال سے تمہیں لوٹ رہے ہیں, ہمارے پیچھے چلو. عالموں کو تو ووٹ ہی کوئی نہیں دیتا. ہاں زبانی کلامیہ نہیں جی ہم آپ کے خادم, ہم آپ کے غلام. کتنے خادم ہیں؟ ایک سیدھا مسئلہ بتا کے دکھاؤ. میاں چنو کے اندر نا مجھے ایک بندے نے کہا, جناب مجھے آپ کی پتہ ایک بات بڑی پسند ہے, آپ حق بیان کرتے ہیں. میں کہ جلے تیرے واسطے حق بیان کیا پھر گل کری میرے نال.
کچھ تھوڑا ہی عرصہ گزرا وہ پیر آ گیا. میں نے مسئلہ کو تھوڑا سا ذرا پردے والا بھی بتا دیا ساتھ بھی زنانیہ کے لیے پیر غیر محرم ہے. ٹھیک ہے. انہیں بعد جناب نہیں بولے میرے نال. حق کب پسند ہے؟ جب دوسروں کے لیے ہو. ٹھیک ہے. جب بات اپنی آ جائے پھر حق پسند نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کہنے لگے جناب آپ کی ہماری نظروں میں کوئی عزت نہیں ہے. کل شعیب علیہ السلام کی قوم کی شعیب علیہ السلام کی کوئی عزت نہیں تھی ان کی نظروں میں. آج اس قوم کی نظر میں علماء کی عزت نہیں ہے. حساب تو برابر ہو گیا ہے. یہ تینوں عادتیں کل ان کے اندر تھیں, یہی تینوں عادتیں آج ہمارے اندر بھی موجود ہے. لیکن سنیں آگے شعیب علیہ السلام کیا کہنے لگے. یہ تینوں باتیں, تینوں بدتمیزیاں سننے کے بعد شعیب علیہ السلام کا جواب دیکھیں. فرمایا قال, آپ فرمانے لگے یا قوم, میں میری قوم, ارہتی اعز علیکم من اللہ, فرمایا کہ تمہیں میرے خاندان کا ڈر رب سے زیادہ ہے. میرے خاندان کا ڈر تو تمہیں لگ گیا, میرے قبیلے کا ڈر تو تمہارے اندر ہے, ان کا دباؤ تو تمہارے اوپر ہے. اعز علیکم من اللہ, میں اللہ کا نبی ہوں, تمہیں رب کا ڈر نہیں. اور یہی بات دیکھ لے, یہی حالات سیم یہی بات جو ہے شعیب علیہ السلام کی. فرمایا آج لوگوں کے دل کے اندر رب کا ڈر نہیں ہے, بندے کا ڈر زیادہ ہے. ویسے میاں پاند والی بات ہے, ایمانداری والی, ہماری نظروں میں بندے کی عزت زیادہ ہے کہ اللہ کی؟ ہاں جی, ہماری نظروں کے اندر چاہے ہم جو مرضی کر لیں, اگر رب کی عزت, اللہ کی بارگاہ اقدس کی عزت ہماری نظروں میں زیادہ ہوتی تو ہم مانتے بھی تو اسی کی نا. اس کی ہم نے کون سی مانی ہے؟ اس کی تو ایک بات ہی ہم نے نہیں مانی ہے. ہاں کوئی چودھری میں کوئی بات کر کے دیکھے, ہم جتنا منہ متھا لوگوں کا دیکھتے ہیں رب کا تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی تو ہر بات کا الٹ کر رہے ہیں. اس نے کہا شراب نہ پیو, پی رہے ہیں. اس نے کہا سود نہ کھاؤ, کھا رہے ہیں. اس نے کہا ملاوٹ نہ کرو, کر رہے ہیں. اس نے کہا بےمان کے ساتھ نہ چلو, ہم چل رہے ہیں. اس نے کہا ظالم کا ساتھ نہ دو, ہم چل رہے ہیں. کون سی بات ہے جو رب کی مانی ہے؟ ہمیں رب پسند ہے لیکن رب کا کوئی حکم پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمیں نبی پسند بڑا ہے, ہم نبی کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہے, پر نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ اور وہ بھی پتہ ہے ہمیں نبی کیوں پسند ہے, کیونکہ طمع ہے, پتہ ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. ایمانداری کی بات ہے, اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے بغیر اس قوم کا گزارا ہوتا یہ کب کی چھوڑ چکی ہوتی. ٹھیک ہے جی. اگر کیونکہ پتہ ہے نا قیامت والے دن شفاعت تو نبی نے کرنی ہے. اگر ہم نے آج کلمہ چھوڑ دیا تو کیا بنے گا ہمارا؟ ہم تو پھر سیدھے سیدھے جہنم کے اندر گئے, اور وہ بھی خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے. اس لیے بس اتنا پکڑ کے رکھو, کیونکہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ, تو ہم نے سنا ہوا ہے کہ جو لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھ لے وہ تو جنتی ہے ہی ہے. یعنی اس تمے کی وجہ سے ہم نے نبی کا ساتھ دیا ہوا ہے, باقی تو ہم نے نبی کو مانا ہی کوئی نہیں ہے. نبی کو ماننے کا تو مطلب کیا تھا؟ باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, آپ فرماتے تھے کہ نبی کو ماننے والے صرف صحابہ کرام ہی تھے. نبی کو جنہوں نے مانا ہے نا وہ صحابہ تھے. اور پھر کیا فرماتے؟ فرمایا صحابہ کے بعد کے جو لوگ آئے ہیں وہ اپنے دور کی بات کر, حالانکہ باعث بستامی تابعین میں ہے, لیکن اس دور کے اندر بھی وہ یہ بات کر رہے تھے. کہا کہ تم صحابہ کو دیکھتے تو تم کہتے کہ یہ دیوانے ہیں. یہ کیا ہے؟ 313 لے کے 1000 کے ساتھ لڑتا کون ہے؟ دیوانہ پانی تو ہے. ٹھیک ہے. 700 لے کر 2000 کے ساتھ جنگ کون کرتا ہے؟ کسی کے منہ کا دھویا وہ پانی اپنے ہاتھوں پہ کون لیتا ہے؟ ایک حکم کی خاطر اپنی جانیں قربان کون کرتا ہے؟ دیوانہ پانی تو ہے, اور کیا ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن نے بھی یہی الفاظ کہے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ایسے ہی مان لاؤ جیسے میرے صحابہ لائے میرے نبی کے. تو آگے کیا جواب دیا؟ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, ایسے ہی مان لائے جیسے یہ بے وقوف لائے. منافقین نے صحابہ کو بے وقوف کہا. کیوں کہا؟ کیونکہ کچھ دیکھنا نہیں, کچھ سننا نہیں ہے, کوئی پرواہ نہیں, نہ بیوی کی پرواہ, نہ بچوں کی پرواہ, نہ جائیداد کی پرواہ, نہ شہر کی پرواہ, نہ رشتہ داروں کی پرواہ, کسی کا کوئی لحاظ نہیں ہے. صرف اور صرف ایک ہی ہستی ہے, وہ رسول اللہ کی ذات ہے. جو کہہ دیا بات ختم ہوگی. نہ بیٹا ہے, نہ بھائی ہے, نہ رشتہ دار ہے, نہ کوئی جناب والا جاگیر ہے, نہ کوئی گال, کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے. وہ کہنے لگے جناب یہ دیوانہ پن ہے, یہ تو پاگل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور پاگل پن تو تھا نا یہ, لیکن یہ پاگل پن رسول اللہ کی محبت کے اندر تھا ان کا. اور یہی وجہ کہ رب نے ان کو آئیڈیل کہا ہے, فرمایا کہ پوری قوم کا ایمان اگر قبول ہوگا تو ان جیسے ہوں گے تو قبول ہوگا, اگر نہ قبول فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, میں جیسے یہ ایمان لائے ہیں ایسے لا, پھر قبول ہے. ہمارا ہے. باعث بستامی فرمانے لگے تم اگر انہیں دیکھتے تو دیوانہ کہتے, اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے تو تمہیں منافق کہتے. کیوں؟ خالی کلمہ پڑھ رکھا ہے, باقی تو کلمے والی بات ہی کوئی نہیں ہے. کلمے کے سوا اس قوم کے پاس ہے.
کلمے کے سوا. نماز ہے اتحیات نہیں آتی، جنازہ ہے اللہ مغفر لحینا و میتنا کہنا نہیں آتا، وطر پڑھ رہے ہیں دعائے قنوت نہیں آتی ہے، اور پوچھتے پھر رہے تھے جی قل اللہ پڑھ لیجیے کیونکہ آتا یہی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن کتنی، اس کو چھوڑ کے صدقہ کر دیں گے، خیرات کر دیں گے. روزے ہیں بہانہ بنا کے سر درد کا، ڈیڑھ درد کا ہے جی، اوپر نیچے بلڈ پریشر ہے، شوگر، اورا پرا، سارے بہانے بنا کے روزے چھوڑ دیں گے. سوائے کلمے کے اس قوم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اگر ہر روزے کے بدلے انہیں 1000 روپیہ دیا جاتا ہے، یقین کریں ڈیڑھ درد، شوگر، اورا پرا سب کچھ ختم ہو جاتا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے نا جی. اگر ہر نماز کے بدلے صرف 100 روپیہ بھی دیا جاتا نا، خدا کی قسم آج بھی ہماری مسجد آباد ہوتی. ٹھیک ہے جی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قوم کے پاس سوائے لا الہ الا محمد رسول اللہ کے اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آگے دیکھیں حضرت شعیب علیہ السلام کہنے لگے میں ارحتی عز علیکم من اللہ، اوے تمہیں تمہاری نظروں کے اندر میرے خاندان کا تمہیں بڑا ڈر ہے، دباؤ ہے، اور ان کی بڑی عزت ہے، اللہ کی کوئی عزت نہیں ہے. وہ فقیر آیا نا، اس نے مانگا ریڑی والے سے خربوزہ، اس نے کہا اللہ کے نام پہ دے. جو سب سے گندا پڑا تھا نا وہ اٹھا کے دے دیا. انہیں وہ کشکول سے 5 روپے نکالے، کہا اس کا بھی دے. جو سب سے اچھا تھا وہ اٹھا کے دے دیا. اس نے دونوں اوپر کر لیا، کہا مالک اپنا بھی دیکھ میرا بھی دیکھ. ہے نا ڈوب مرنے کا مقام، اپنا بھی دیکھ اور میرا بھی دیکھ. پیسوں والی چیز کی اوقات دیکھ لے اور رب کے نام پہ چیز بات دیکھ لے. ٹھیک ہے جی. ایک ہمارے بزرگوں نے ایک بیان کر دیا، کہا ہے ایک بندہ آیا نا، اس نے کہا حضور مرید ہو، میں نے آپ کو مرید ہونا ہے. کہا کیوں؟ کہا جی بس اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے، آپ کے صدقے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، مجھے کوئی نصیحت کر دیں. فرمایا اللہ کو اپنے آپ سے بہتر سمجھ. اوتھے لڑ پیا، استغفر اللہ، توبہ 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 توبہ، رب تو رب ہے، میں تو اپنے آپ تو رب نو بہتر سمجھ. ٹھیک ہے جی. اس نے وہیں پہ حلالہ مچا دی. فرمایا چلو 3 دن رہے تھے، ٹھیک ہے، 3 دن کے بعد چلا جائیں. لڑ تو ویسے ہی پڑا ہے. ٹھیک ہے. نہیں میں نے جانا. فرمایا چلو 3 دن پہ رہے نہ میاں تھے. وہ 3 دن رہا. پہلے دن بھی ناشتے کے اندر پراٹھے، دوسرے دن بھی پراٹھے. ٹھیک ہے جی. چلے گئے، اچھا کھانا دیا گیا. تیسرے دن نا بابے نے 2 پراٹھے بھیج دیے اور 1 باسی روٹی بھی ساتھ بھیج دی. ساتھ فقیر کو کہا تو ذرا جا کے مانگ کے آ. ٹھیک ہے جی. وہ تو بھوک لگی سی. ٹھیک ہے جی. اس نے جب پہلا نوالا توڑا نا، فقیر نے صدا لگا دی، کہا اللہ کے نام پہ. انہوں نے کہا تیرا بیڑا غرق ہو جائے، کس ٹائم آ گیا ہے. کیوں جی؟ فریج کا جو باسی کھانا پڑا ہے نا وہ اٹھا کے ملنگ کو دینا ہے. بکرے والا گوشت دے نا، کڑھائی دے نا، اللہ کے نام پہ جو دینا تھا نا. تجھے تو رب کے ساتھ بڑا پیار تھا، رب کے ساتھ بڑی محبت تھی نا. وہ جو تیرے توے کے اوپر تازی روٹی بنی ہے اس کو اٹھا کے دیتا، تب پتہ چلا کہ یار واقعی رب کے ساتھ پیار تھا. ٹھیک ہے. نہیں نا، ایک یار ہمیں رب سے زیادہ پیارا ہے، اس کے لیے کوک آ جاتی ہے. رب کی بارگاہ میں تو پھر بھی 10 روپے کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کوک تو پھر بھی 102 روپے. کوک کو لعنت بھیجے کوک کو، گورنمنٹ کی بات ہے. ٹھیک ہے جی. گورنمنٹ کی تو پھر بھی 120 روپے کی آتی ہے، لیکن مسجد میں وہ 10 روپے آتے ہیں. بتاؤ ایمانداری سے، گورنمنٹ زیادہ مہنگی ہو کہ مسجد؟ ٹھیک ہے جی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے جناب اللہ باسی روٹی اٹھا کے ملنگ کو دے دی. ٹھیک ہے. ملنگ نے اٹھائی اور اٹھا کے بابے کے پاس لے آیا، تو وہ ناشتہ کر کے وہ بھی آگے جی حضور اجازت. فرمایا اجازت. ٹھیک ہے. جب ہاتھ چوم کے جانے لگا نا، فرمایا میاں تو نے دی تھی نا باسی روٹی؟ کہا جی میں نے دی ہے. کہا اگر رب تجھ سے زیادہ بہتر تو اپنے آپ کو، اپنے رب کو اگر اپنے آپ سے زیادہ بہتر سمجھتا تو کم سے کم 1 پراٹھا ہی اٹھا کے دے دیتا کہ یار میرے مالک کے نام پہ مجھ سے مانگا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ ہاں. تو اس لیے حقیقت ہے آج کے جو حالات ہے وہ یہی ہے. ہم جو گھٹیا سے گھٹیا چیز ہوگی وہ اللہ کے نام پہ. ٹھیک ہے جی. کپڑے جو سب سے گھٹیا ریٹ ہوگا نا، جس کا 60 روپے غز والا، وہ اٹھا کے اللہ کے نام پہ. کیوں؟ بابے کے اصال ثواب کے لیے. آپ کرنڈی پا کے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو فوت کی پر. ٹھیک ہے جی. آپ نے 4000 کا بوٹ پہنا ہوا ہے، بابے کے اصال ثواب کے لیے چپل رکھی ہوئی ہے. بھائی تیرا تو رب کے نام پہ تھا نا. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ یہ ساری باتیں آپ غور کر کے دیکھ لیں کہ ہم کھڑے کہاں پہ ہیں. اور ہم سے زیادہ نہ عاشق رسول کوئی ہے، نہ ہم سے زیادہ توحیدی کوئی ہے، نہ ہم سے زیادہ جناب اللہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اور موت والی گولی مار، موت کہاں آتی ہے؟ موت والے تو وہ بڑے بڑے مرد ہوتے ہیں، وہ قبول کرتے ہیں، ممتاز قادری جیسے لوگ. ٹھیک ہے نا جی. تجھ سے تو غلامی رسول ہے، زندگی مانگی تھی وہ تو دے نہ سکا. ٹھیک ہے جی. ہماری پارٹیاں لگی پھرتی ہیں، سیاسی پارٹیاں. ٹھیک ہے جی. میں جو اپنے ہیں ان کا بھی رگڑا تو رگڑا ہی ہوتا ہے نا، چاہے بیگانے رگڑا پھر بھی رگڑا ہی ہے. میں نے ان سب کو کہا، میں نے کہا تم کہتے ہیں نا جی ہم نظام مصطفیٰ لانا چاہتے ہیں. نظام مصطفیٰ کا نفاذ سب سے پہلے بندے کا اپنے اوپر ہوتا ہے.
ٹھیک ہے جی. پہلے خود پر نافذ کر کے آگے چلنا، پھر دیکھ تجھ لوگوں پر اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. پھر بھی اثر نہ ہو تو سمجھ لو کہ پھر ابو جہل کا کھاتا تو چل ہی رہا ہے پھر. لیکن خود پر تو نافذ کر. باہر نعرہ لگانے سے پہلے خود نظام مصطفیٰ کا اثر اپنے اوپر لگا. ٹھیک ہے جی. پھر جا کے نظام مصطفیٰ کی بات کرنا، اور انشاءاللہ اس کا اثر بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.